کل کا دن پاکستانی سیاست کے لیے ایک اور اہم دن۔ کل حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل ہوا اور پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر حکومتی کمیٹی کے سامنے 2 مطالبات رکھے ہیں۔ بالکل، دوسری طرف اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ کمیٹی کا تیسرا اجلاس آئندہ ہفتے کو ہوگا۔ تو چلیے اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار احتشام الحق صاحب، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم احتشام صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ یقیناً حکومت اور حکومتی اتحاد میں شامل تمام جمہوریت پسند سیاسی جماعتوں کی فتح ہے کہ جو بالآخر اپوزیشن مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کل دوسرے مرحلے میں پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں ماحول کیسا تھا؟ اطلاعات تو یہ ہے کہ بڑا خوشگوار ماحول تھا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس لحاظ سے تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سونیا کہ اگر آپ صرف اس کو اس انداز میں دیکھ لیں کہ کہا جاتا ہے جب بھی آپ نے لڑائی ختم کرنی ہے، وہ کہتے ہیں نا سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، کم از کم بیان بازی جو ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری ملاقات ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے نمائندوں کے درمیان کہ یہ جو مستقل غیر یقینی کی صورتحال ہے، عدم استحکام ہے، وہ موو بھی نہیں کر رہے آگے کی طرف، تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اچھی بات شروع میں یہ ہوئی کہ جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ وہ مطالبات لے کے آ رہے ہیں جو ماننے کے لائق ہی نہیں، لہذا بات چیت کا فائدہ نہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی نے کنسیڈ کیا سونیا اور فیصل کہ انہوں نے 5 مطالبات میں سے صرف 2 مطالبات پہ رہ گئے، 3 مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے۔ مطلب اب وہ نہیں کہہ رہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم واپس کی جائے، اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسیروں کو رہا کیا جائے اور 26 مئی اور 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو اب یہ باتیں جس انداز سے چل رہی ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اصل بات تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، لیکن ظاہر سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نوڈ نہ دی جاتی۔ تو اس لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شروعات تو اچھی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ جو کل مذاکرات ہوئے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آج یا کل یہی لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں تو مینڈیٹ کسی کو دیا ہی نہیں گیا، ہر بات تو کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی فیصلہ کریں گے، تو وہ ان سے پوچھ کے آئیں گے آج یا کل، اس کے بعد یہ معاملہ آگے جاتا ہے نہیں جاتا۔ لیکن یہ تھوڑی سی امید پیدا ہو گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں ماننے، ویسے جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی اگر یہ تھوڑا سا بیہیو کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو اس وقت ڈیالہ جیل میں ہے ان کو ان کی رہائش گاہ بنی کرنا منتقل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بدلے میں انہیں پھر یہ کنسیڈ کرنا پڑے گا کہ جی یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور یہ کم از کم اس حد تک خاموش رہنا پڑے گا کہ یہ 2 مہینے 2 سال 1.5 سال جب تک نئے الیکشن نہیں آتے وہ خاموش رہیں گے اور اس نظام کو چلنے دیں گے، کیونکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی یہ اسٹینڈ سے ہوگی، سیاسی طور پہ سیاسی عمل رک چکا ہے، ہر چیز رکی ہے۔ اگرچہ بانی پی ٹی آئی خود بھی آپ دیکھیں مان رہے ہیں اس بات کو کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ڈیفالٹ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب اکانومی کا پہیہ کسی حد تک چل پڑا ہے۔ یہ آ کے علیمہ بی بی نے کوٹ کر کے آپ کو پتہ ہے جیل کے باہر اگلے دن بات کی تھی چند دن پہلے اپنا وڈیالہ جیل کے، تو لگتا ہے کہ برف تو پگھل رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر صرف اور صرف آپ اس بات پہ اڑ جائیں کہ جی نہیں ہمیں تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، خان ہے تو پاکستان ہے، خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور اطلاعات اندر سے یہ آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی سیاست میں کبھی آپ یک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتے، آپ اپنی صرف یہ کہیں کہ جی مجھے حاصل ہی کرنا ہے، میں نے کچھ دینا نہیں ہے، تو اس طرح بات نہیں بنے گی۔ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے، لیکن اس کی پرائے شرط یہ ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کو کل بتایا گیا کہ یہ جو بیان بازی آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آپ کے جو یہ ڈیجیٹل وارئر ہیں، ان کو ان کا منہ بند کرنا ہوگا۔ یہ سارا دن جو جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے اور یہ ماحول کو خراب کرتے ہیں، یہ ان دا فرسٹ پلیس یہ تو آپ ٹھیک کریں۔ احتشام صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال سے اسی لیے پھر پی ٹی آئی کی جانب سے مشاورت کا وقت مانگا گیا ہے کہ وہ جا کے پہلے جیل میں بانی سے مشاورت کر لیں، اس کے بعد پھر کچھ چلیں گے۔ لیکن ایک چیز یہ کہ یہ جو چیز کہی جا رہی ہے، اب دیکھیں اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں احتشام صاحب۔ ایک تو یہ کہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو
ट्विटराटीज़ हैं जो एक्स से लेके और यूट्यूब तक वो तमाम तर अपना बयानिया पेश करने की कोशिश करते हैं, उनको आप कहें कि 2-3 महीने खामोश हो जाए ना। लेकिन दूसरी तरफ एहतशाम साहब, फ़ैन बेस यही है ना पूरा बानी पीटीआई और उनकी जमात का, उनका फ़ैन बेस ही एक्स है, उनका फ़ैन बेस ही वो सोशल मीडिया का बयानिया है। उसको अगर वो मद्धम करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि वो अपना बहुत बड़ा फ़ैन बेस खो देंगे? देखिए, यही तो फियर है, यही तो खौफ खा रहा है फैसल उनको कि जिस दिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया या जिस दिन मैंने कंसीड किया तो मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा, मेरी पॉपुलैरिटी में फ़र्क आ जाएगा। वही लोग जिन्होंने मुझे आसमान पे चढ़ाया ये कह के जी आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं, और मैं खड़ा हो गया हूं, और अगर मैं पीछे हटूंगा तो लोग कहेंगे ये डर गया। देखिए, इस तरह बात नहीं बनेगी। वो कहते हैं ना, लीडर को तो बात मनवानी चाहिए, लीडर को बात सुननी नहीं चाहिए। आप लीडर किस बात के हुए? आप खुद कहते हैं कि जी मैं 100 यू टर्न नहीं है तो यू टर्न लेने तो अच्छी बात होती है। आप अपना सियासी तौर पर नुकसान कर रहे हैं, आपको एहसास ही नहीं हो रहा। आपके बंदे अंदर हैं, आपकी पार्टी खत्म हो गई है, आपने अपनी पार्टी को बनने नहीं दिया, आपने फैन क्लब बुलाए और रॉक स्टार के तौर पे आप ऑपरेट करते हैं। तो जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती, सियासी जमातें इस तरह पनपती नहीं है। आप अपने सेकंड टियर की लीडरशिप नहीं पैदा करने दी, थर्ड की नहीं पैदा करने दी अपनी पार्टी के अंदर। लिहाजा हर आदमी यही कहता है नहीं जी जो बानी पीटीआई फैसला करें। अभी आप देख लें, ये जो आपने ट्विटर की बात की है, अकाउंट की बात की है, तो इस हवाले से आपको याद है थोड़ा सा पहले इनकी पार्टी के जो लीडर हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने ये बात की थी, बल्कि उन्होंने जिब्रान इलियास जो है उसको कंट्रडिक्ट किया था कि वो जो बाहर बैठ के गलत कर रहे हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। तो उसके बाद बानी पीटीआई ने इन्हें बैरिस्टर साहब को ही कंट्रडिक्ट कर दिया था, ये क्या कि नहीं नहीं वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो देखें ना, ये सवाल तो ये है कि आपने पार्टी को ये सोशल मीडिया के जरिए चलाना है या जो सियासत के नॉर्म्स है, बाकायदा जिस तरीके से सियासी जमातें पनपती हैं, मुशावरत की बात होती है पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर। आप देख लेना क्या अब आपके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, गई साहब पीछे हट गए, वो यह क्या जी इन पे एतबार नहीं किया जाता। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी इनकी क्या गारंटी है कि मैं इनके पास मिलने चला जाऊं, मुझसे जो बात हो और मैं इनके साथ तय करके जाऊं, बाद में मैं अगर हुकूमत से मनवा लूं तो ये बाद में मुकर जाएंगे। तो सवाल तो इस वक्त यही है कि कंसिस्टेंसी इनके अंदर नहीं है सियासी तौर पे। ये सिर्फ चाहते हैं कि लड़ाई करके मैं सीधा बनी अपना बाहर निकलूं अडयाला जेल से और बस मुझे हुकूमत में बिठा दिया जाए। वरना पहले तो उनकी डिमांड यही थी जी मुझे इनकी शहबाज शरीफ की हुकूमत करे और मुझे बिठाएं। तो यहाँ से थोड़ा सा सेंस प्रिवेल की है फैसले इनके अंदर, लेकिन लॉन्ग वे टू गो। मुज़ाकरात अभी शुरू हैं। एब्सोल्युटली, यही आपकी बात है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। देखते हैं एहतशाम साहब, ये जो लॉन्ग रोड है ये बम्पी होगी, किसके लिए होगी या फिर स्मूथ होगी, और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि स्मूथ और होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एहतशाम साहब हमारे साथ, और गुज़िश्ता रोज़ जो हम मीटिंग हुई है उस हवाले से बात कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।